الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج باب نمبر 144 کا مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے مریض کی تیمارداری کرنا اور جنازے کے ساتھ جانے کا بیان۔ پہلی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دینے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں میں پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کا حال پوچھنا، جنازے میں جانا، دعوت اگر کوئی دے اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا یرحمک اللہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اس حوالے سے اگلی حدیث بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی سبق آموز ہے اور ہلا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہاں سے ملتا ہے، رب کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو بیمار کا حال پوچھنے جائے گا مجھے بھی وہاں ہی پائے گا۔ اب یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ اور اگلا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، یار میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے فوائد میں لکھا کہ اللہ کی ضرورت مند مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت صبان، آپ کے آزاد کردہ غلام، ان سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو
تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تک آپ اپنے گھر سے کسی بھی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، وہ بیمار ہے، اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں، تو جب تک آپ واپس گھر نہیں آتے، رستے میں ہیں، اس کے پاس ہیں، تو آپ سمجھیں جنت کے پھل چن رہے ہیں۔ اب ایسے تو نہیں، نظر تو نہیں آئے گا، لیکن آپ کے اوپر روحانیت، آپ کو دل میں اطمینان، سکون، مزہ آئے گا آپ اگر آپ محسوس کریں گے۔ جیسے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید، جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا ہے، عربی گرامر پڑھ لی ہے، صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ایسے مزہ آتا ہے جیسے رس کو چوس رہے ہیں، یعنی کوئی فروٹ کھا رہے ہیں اور اس کا مزہ آ رہا ہے، تو ایسے ہی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح کو آپ کسی مسلمان کا حال معلوم کرنے گئے کہ بھائی کیا حال ہے، عیادت کرنے گئے، تو 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ پھر وہی بات آ گئی۔ تو اس میں بیمار کی عیادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بخاری شریف۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اصل میں کافر تھا لڑکا، تو اس کی بھی عیادت کے لیے چلے گئے، وہ بیمار تھا، تو یہاں سے فقہا نے نکالا ہے کہ کافر بھی ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور اس میں تبلیغ کا بھی موقع ہے۔ اور اگر کوئی کافر باپ بھی ہے تو وہ اپنے اولاد کو تو یعنی اگر کوئی باپ، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی باپ خود اچھا کام نہ کر رہا ہو تو اپنی اولاد کو تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں تم تو کر لو نا، یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا تم بھی نہ کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماروں کی عیادت کرنے اور جنازوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔